اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ بدایت الحکمہ کے اندر مرحلہ اولیٰ میں فصل سابع کے ضمن میں ہماری بحث چل رہی تھی، جس کے اندر علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ نے احکام سلبیہ وجود کو بیان فرمایا ہے۔ ان احکام سلبی میں سے پہلے 4 احکام سلبی یعنی حکم سلبی وجود وہ بیان کیے جا چکے ہیں، اور ہماری بات حکم پنجم کے اندر تھی۔ حکم سلبی پنجم کے جو علامہ طباطبائی نے یہاں ذکر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ وجود کا کوئی جز نہیں ہے، یعنی وجود ایک ایسا مرکب ہو کہ جو اجزاء سے مل کر بنا ہوا ہے، یعنی اس کے کئی اجزاء ہیں، کم از کم 2 اجزاء، 2 سے زیادہ اجزاء۔ فرماتے ہیں وجود ایسی حقیقت نہیں ہے، بلکہ وجود ایک حقیقت بسیط ہے، وجود کا کوئی جز نہیں ہے۔ خب اس بحث کے اندر کہ وجود کا کوئی جز نہیں ہے، علامہ طباطبائی اقسام اجزاء میں وارد ہوتے ہیں۔ ان اقسام اجزاء میں سے سب سے پہلے جس قسم کو ذکر فرماتے ہیں وہ ہے جزء عقلی، کہ جو تشکیل از جنس اور فصل ہوتا ہے، اور اس کو استدلال کے ذریعے سے علامہ نے رد کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وجود کے لیے اگر جنس اور فصل ہو، یعنی وجود کے لیے اگر جنس اور فصل ہو، تو یہاں پہ فرماتے ہیں ہم جنس کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ جنس سے وجود یا تو خود وجود ہے یا غیر از وجود ہے۔ اگر جنس سے وجود خود وجود ہو، فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر اشکال وارد ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ فصل جو ہے قسمت بنسبت الجنس جو ہے وہ مقوم ہوتی ہے۔ فصل جو ہے بنسبت الجنس جو ہے وہ مقوم ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ اس کو تحصل دے رہی ہے، یعنی فصل جو ہے وہ جنس کو تحصل دے رہی ہے، جبکہ فرماتے ہیں کہ جنس کا تحصل، چونکہ جنس خود وجود ہے، لہٰذا اس کا تحصل اس کی اپنی ذات کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ وجود کے لیے جنس خود وجود نہیں ہو سکتا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ وجود نوع ہو، ایک مرکب نوعی ہے، اس کے لیے جنس غیر از وجود ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حکم سلبی اول کے اندر اس بات کیا تھا کہ وجود کا کوئی غیر نہیں ہے، اور اسی سے استفادہ کرتے ہوئے ہم یہاں پر بھی یہ اس بات کرتے ہیں کہ وجود کا کوئی غیر نہیں ہے، لہٰذا غیر از وجود کوئی شے وجود کے لیے جنس واقع نہیں ہو سکتی۔ اس استدلال کا جو مرحلہ دوم ہے وہ ہے اجزاء خارجی کی نفی کرنا۔ فرماتے ہیں کہ اجزاء خارجی، جیسے ان اجزاء خارجی سے جو مراد ہے اس کے لیے ہمیں پہلے ایک کلی خاکہ، ایک کلی نقشہ موجودات ہستی کی شناخت کے بارے میں کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ ساری مباحث جو علامہ یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں، یہ سب کی سب مباحث تفصیل کے ساتھ مرحلہ پنجم و مرحلہ ششم کے اندر ذکر فرمائی ہیں علامہ نے، اور خود ان مباحث کو اتنی تفصیل کے ساتھ ذکر کرنا خود علامہ کی روش اور علامہ کے سبق اور ان کے جو اسلوب ہے اس کے خلاف ہے، کیونکہ علامہ نے پہلے کہیں پر بھی آئندہ آنے والی مباحث کی اساس پر پہلے کوئی مطلب یا پہلے کوئی بحث ذکر نہیں فرمائی ہے، لیکن اپنی روش کے برخلاف یہاں پہ علامہ مفصل طور پہ ان مطالب میں وارد ہوتے ہیں جن کے مقدمات اور مبادی ابھی تک علامہ نے ذکر نہیں فرمائے ہیں، اور آئندہ آنے والی مباحث میں جن کی طرف علامہ تفصیل سے ذکر کریں گے۔ لہٰذا جس مقدار کی حد تک یہاں پر ذکر کرنا ضروری ہے اس حد تک یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، وگرنہ تمام تفاصیل کے ساتھ اس مطلب کو انشاءاللہ تعالی اپنے اصلی مقام یعنی مرحلہ پنجم اور جو مباحث مرحلہ ششم کے ساتھ مربوط ہیں وہیں پر ذکر کیا جائے گا۔ البتہ جو صاحبان تفکر و صاحبان مطالعہ اس مطلب کی مزید تفصیلات دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بہت ہی بہتر ہے کہ وہ حضرت استاد آیت اللہ فیاضی ان کی جو بدایت الحکمہ کی تقریرات ہیں جو 3 جلدوں کے اندر چھپی ہیں، اس کے اندر جلد اول صفحہ 216 سے لے کر 241 تک
یعنی مفصل طور پہ انہوں نے اس فرع پنجم، اس حکم سلبی پنجم کے بارے میں بحث کی ہے، لہٰذا صاحبان مطالعہ وہاں پہ رجوع کر سکتے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں کہ وجود کوئی جزء خارجی بھی نہیں رکھتا۔ اشیاء ہستی دو طرح سے ہیں۔ بعض اشیاء یعنی اشیاء سے مراد موجودات ہستی دو طرح سے ہیں۔ بعض موجودات ہستی جسمانی ہیں اور بعض موجودات ہستی جسمانی نہیں ہیں، غیر جسمانی ہیں، غیر مادی ہیں۔ جو موجودات ہستی مادی اور جسمانی ہیں ان کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ وہ مرکب از مادہ و قوہ ہے اور صورت، مادہ اور قوہ و صورت، یہ جس کو حقیقت بھی کہا جاتا ہے اور شے کی فصل اخیر بھی کہا جاتا ہے ایک اور لحاظ سے، فرماتے ہیں کہ یہ ان سے مرکب ہیں۔ پس اشیاء جسمانی مادی جیسے یہ کتاب، جیسے مثال کے طور پہ یہ میز یا بقیہ جتنی بھی اشیاء مادی ہیں، یہ دو چیزوں سے مرکب ہیں، یا صورت اور مادہ، ان دونوں سے مل کر ایک جسم تشکیل پاتا ہے، جس کے برخلاف اشیاء غیر مادی اس لحاظ سے مجرد اور بسیط ہیں، یعنی وہ دو اجزاء یعنی مادہ اور صورت سے مل کر ترکیب نہیں ہوئی ہوتی ہیں، بلکہ وہ اس لحاظ سے بسیط ہیں، اس لحاظ سے وہ مجرد از مادہ ہوتے ہیں۔ یہ جو اجزاء جسمانی ہیں جو مرکب از مادہ اور صورت ہیں، ان کا جنس اور فصل کے ساتھ ایک تلازم پایا جاتا ہے، اور کس طرح سے تلازم ہے اس میں ہمیں دقت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات بھی مفصل طور پہ اعتبارات ماہیت کے اندر آگے ذکر ہوگی کہ ایک ماہیت اس کو تین طرح سے، تین لحاظ سے اعتبار کیا جا سکتا ہے، کہ یہ اعتبارات ایک انسان مثال کے طور پہ میرے اعتبارات نہیں ہیں، یعنی ایک انسان جو معتبر ہے اس کی جانب سے نہیں ہے، بلکہ واقعیت خارجی نفس الامری، خارج از فاعل مدرک جو ادراک کر رہا ہے، اس سے خارج ایک واقعیت و حقیقت اور ایک شے کو تین طرح سے و تین لحاظ سے ہم جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اعتبار کر سکتے ہیں۔ یعنی واقعیت میں اس شے کے تین لحاظ اور تین جہات موجود ہیں کہ جو علمی لحاظ سے، علم میں، فاعل شناسہ میں، انسان کے ذہن میں ان تین اعتبارات کی شکل میں موجود ہوتے ہیں۔ ایک اعتبار ماہیت ہوتا ہے لابشرط، ماہیت لابشرط ہے، یا ایک اعتبار ماہیت ہوتا ہے ماہیت بشرط شیء ہے، اور ایک اعتبار ماہیت ہوتا ہے ماہیت بشرط لا، ماہیت بشرط لا۔ مثال کے طور پہ اس کو سادہ ترین الفاظ میں ہم یوں ذکر کر سکتے ہیں کہ ایک ماہیت انسان ہے زید، یا ماہیت انسان ہے، صرف ماہیت انسان کو مد نظر رکھیں، یہ ماہیت انسان تین طرح سے قابل اعتبار ہے۔ ایک دفعہ ہم کہتے ہیں کہ اس ماہیت کو اس طرح سے ہونا چاہیے کہ کوئی بھی شرط، قید اس کے ہمراہ نہ ہو، کوئی بھی قید یا شرط اس کے ہمراہ نہ ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ماہیت مثال کے طور پہ انسان سفید ہو یا سیاہ کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ماہیت مثال کے طور پہ انسان اس کا قد 120 فٹ ہو، 120 میٹر مثال کے طور پہ سینٹی میٹر ہو یا کم، تو ایسا فرق نہیں پڑتا۔ یہ ماہیت انسان، اس کا وزن کتنا ہو، اس کا اور اس کی کیا خصوصیات ہوں، یہ لابشرط ہے، کسی بھی شرط کے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن ایک دفعہ یہی ماہیت جو ہے بشرط شیء ہے، ہمیں ماہیت انسان چاہیے اس شرط کے ساتھ کہ سفید ہو، یعنی انسان جس کا رنگ سفید ہو، ایسی ماہیت انسان چاہیے۔ یا ماہیت انسان بشرط لا ہے، یعنی حتماً سیاہ نہ ہو، گندمی رنگ ہو، مثال کے طور پہ گورا ہو، یا کوئی اور کسی اور کا سیاہ نہ ہو، یا مثال کے طور پہ یہ انسان مرد نہ ہو۔ یہاں پہ قید سلبی بشرط لا ہے۔ اسی طرح جنس اور فصل، ان میں بھی یہ اعتبارات جاری ہیں۔ جنس جو ہے وہ ماہیت ہے کہ جو بشرط، جو لابشرط ہوتی ہے، کسی بھی قید سے لابشرط ہے، لیکن یہی جنس جب بشرط لا ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں مادہ، یعنی مادہ وہی جنس ہے کہ جو جنس جب بشرط لا ہو تو مادہ بنتا ہے، مادہ عقلی، مادہ
ذہنی و عقلی، کہ یہ مادہ ذہنی و عقلی مادہ خارجی کے اوپر تطبیق کرتا ہے، اور اسی مادہ عقلی و ذہنی کو جب لا بشرط کریں تو جنس تشکیل پاتی ہے۔ اس کے علاوہ فصل جو ہے، جو جزء مختص ہوتا ہے کسی بھی ماہیت کا، یعنی ماہیت نوعی جو جنس و فصل سے ترکیب پاتی ہے، جنس جزء عام، فصل جزء اخص ہے، اس جنس کو جب بشرط لا کرتے ہیں تو مادہ عقلی و ذہنی حاصل ہوتا ہے کہ جو مادہ خارجی کے اوپر تطبیق کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہی جو مادہ خارجی ہے جو مادہ ذہنی کے ساتھ تطابق رکھتا ہے، اس کو جب ہم لابشرط کرتے ہیں تو یہ جنس کہلاتی ہے، اس کو جنس کہتے ہیں، کہ اس کی تفصیل مزید وضاحت انشاءاللہ اپنے مقام پر ذکر کی جائے گی۔ اس کے علاوہ فصل جزء مختص سے ایک ماہیت نوعیہ ہوتا ہے، کہ یہ جو فصل ہے یہ خارج میں بطور صورت وہ قرار پاتا ہے، کہ صورت سے مراد اس کا ظاہری شکل و صورت نہیں ہے، کہ یہ اس کی بھی وضاحت آئے گی کہ صورت الشے یعنی اس شے کی حقیقت، اس شے کی فعلیت، اس کو صورت کہا جاتا ہے، نہ کہ صورت سے مراد اس کا رنگ یہ ہو، اس کی ظاہری ڈھانچہ اور ظاہری شکل و شمائل، اس کے مثال کے طور پہ زوایا یہ ہوں، اس سے مراد صورت نہیں ہے، صورت فلسفی سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ صورت فلسفی سے مراد وہ حقیقت، وہ فصل اخیر جس کی وجہ سے یہ شے قرار پاتی ہے، اس کو صورت کہتے ہیں۔ یہ جو فصل ہے اس کو جب بشرط لا کرتے ہیں تو صورت ذہنی جو منطبق بر صورت خارجی ہے وہ تشکیل پاتی ہے۔ اس مادہ و صورت کے ذریعے سے، مادہ و صورت خارجی کے ذریعے سے ایک جسم جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے، یعنی وہ شے جس کے اجزاء میں سے مادہ و صورت خارجی ہوں اس کو جسم کہتے ہیں۔ ایک جسم جو ابعاد ثلاث رکھتا ہے، 3 ڈائمنشنز رکھتا ہے، 3 بعد رکھتا ہے، یہ جو جسم ہے اس کے اجزاء میں سے مادہ و صورت خارجی ہوتے ہیں، ہر جسم کے اجزاء میں سے مادہ و صورت خارجی ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم یہ نفی کرنا چاہتے ہیں کہ وجود جو ایک حقیقت بسیط ہے مرکب از مادہ اور صورت خارجی بھی نہیں ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت ہی سادہ ہے۔ کیوں؟ ہم نے پہلے استدلال قائم کیا ہے کہ وجود کے لیے جنس بھی نہیں ہے، فصل بھی نہیں ہے، بس جنس اور فصل کی وجود سے ہم نے نفی کی ہے۔ وہی جنس جب بشرط لا ہو تو مادہ خارجی تشکیل پاتا ہے، اور وہی فصل بشرط لا ہو تو صورت خارجی کہلاتی ہے، صورت خارجی جو ہے وہ قرار پاتی ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ جس شے کے لیے جنس اور فصل عقلی بھی موجود نہ ہو، لہٰذا اس کا جنس ہی نہیں ہے کہ بشرط لا ہو کر مادہ تشکیل پائے، اور اس کے لیے فصل بھی نہیں ہے کہ بشرط لا ہو کر صورت تشکیل پائے، لہٰذا بانفی جنسیت و بانفی فصلیت از وجود ہم نے مادہ اور صورت خارجی کی بھی وجود سے نفی کر دی۔ کیوں؟ کیونکہ جنس اور فصل با مادہ اور صورت ایک عمیق ارتباط موجود ہے، ایک ارتباط تکوینی موجود ہے، کہ یہی جنس اور فصل بشرط لا ہو کر مادہ اور صورت کہلاتے ہیں، اور وہی مادہ اور صورت کو جب لا بشرط کریں تو جنس اور فصل ہوتے ہیں۔ لہٰذا جنس کی نفی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اصلاً آپ نے اس سے مادے کی بھی نفی کر دی ہے، فصل کی نفی کرنا یعنی اس سے آپ نے صورت کی بھی نفی کر دی، بس آپ نے وجود سے مادہ و صورت خارجی کی بھی نفی کی، لہٰذا وجود مرکب از مادہ اور صورت خارجی بھی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو استدلال کا حصہ تھا یعنی نفی اجزاء خارجی از وجود، اس کو علامہ نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ حصہ اول کے اوپر جو ہے وہ متوقف کیا، کہ حصہ اول کے اندر ہم نے نفی جنس اور فصل کیا تھا، اسی کے اساس پر نفی مادہ اور صورت بھی ہو جاتا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الْجُزْءُ الْخَارِجِي، وجود کے لیے جزء خارجی ہونا، وَهُوَ الْمَادَّةُ وَالصُّورَةُ، کہ وہ جزء خارجی کون ہوتے ہیں؟ مادہ اور صورت ہوتے ہیں۔ فَلِأَنَّ الْمَادَّةَ وَالصُّورَةَ هُمَا الْجِنْسُ وَالْفَصْلُ مَأْخُوذَيْنِ بِشَرْطِ لَا،
یعنی جنس اور فصل کو جب ماخوذ کیا جائے بطور بشرط لا اخذ کیا جائے، کہ یہاں پہ کہا کہ سارا کا سارا یہ اعتباری نہیں ہے، مثال کے طور پہ میں اعتبار کر رہا ہوں کہ ابھی بشرط لا ہو ابھی لا بشرط، اعتباری نہیں ہے بلکہ تکوینی ہے، جس کا انعکاس بطور علم حصولی ایک فاعل شناسہ میں ایک انسان مدرک جو ادراک رکھتا ہے، جو تعقل رکھتا ہے، اس میں جب یہ حقائق تکوینی انعکاس پیدا کرتے ہیں، یہاں پر یہ اعتبارات تشکیل پاتے ہیں۔ لیکن حقیقت اعتبار، یہ جتنے بھی اعتبارات ہیں نفس الامری و تکوینی ہیں۔ فرماتے ہیں فَلِأَنَّ الْمَادَّةَ وَالصُّورَةَ هُمَا الْجِنسُ وَالْفَصْلُ مَأْخُوذَيْنِ بِشَرْطِ لَا، یہی دونوں کون ہیں؟ جنس اور فصل ہیں جن کو اخذ کیا گیا ہے بشرط لا، یہ اخذ کیے گئے ہیں بطور جنس جو ہے وہ بشرط لا، ان کو بشرط لا اخذ کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ فَانْتِفَاءُ الْجِنْسِ وَالْفَصْلِ يُوجِبُ انتفاءهما، پس جنس اور فصل کا نفی کرنا، وجود سے جنس اور فصل کو نفی کرنا موجب بنتا ہے کہ آپ نے مادہ اور صورت کی بھی نفی کر دی ہے۔ کیوں؟ چونکہ مادہ اور صورت وہی جنس اور فصل ہیں کہ جن جنس اور فصل کو جب بطور بشرط لا اخذ کیا جاتا ہے مادہ اور صورت تشکیل پاتے ہیں، لہٰذا وجود کے لیے جنس اور فصل بھی نہیں ہے، پس مادہ اور صورت بھی نہیں ہے۔ تیسرے حصے کے اندر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اجزاء مقداری کی نفی کرتے ہیں کہ وجود کے لیے اجزاء مقداری بھی نہیں ہے۔ اجزاء مقداری سے مراد خط، سطح اور جسم تعلیمی ہوتا ہے، کہ خط سے مراد یعنی وہ طول جس کے کوئی عرض نہ ہو، یعنی ایک خط جس کو خط فلسفی کہتے ہیں، خط فلسفی جس کا صرف طول ہے، حتیٰ ذرہ برابر بھی اس کے لیے کوئی عرض نہیں ہوتا، یعنی اصلاً اس کے لیے عرض نہیں ہوتا بلکہ وہ کلن جو ہے وہ طول ہے۔ علامہ فرماتے ہیں اس کو خط کہتے ہیں۔ سطح جو ہے وہ ایک مقدار ہے، یہ ساری کی ساری مقادیر ہے، یعنی مقدار کی جنس ہیں، جس کو آئندہ آ کے ہم پڑھیں گے کہ یہ کمیت میں سے، اور کمیت میں بھی کم متصل کی اقسام و انواع ہیں۔ سطح جو ہے وہ دو ابعاد رکھتی ہے، یعنی طول اور عرض، یہ دونوں ابعاد جو ہے وہ سطح میں ہوتے ہیں۔ اور جسم تعلیمی جو جسم طبیعی سے جدا ہے، ایک جسم جو ہے اس کو جدا، یعنی آپ اس جسم کو اندر سے خالی کر کے صرف اس کی ابعاد کو مد نظر رکھیں، اس کی جو ڈائمنشنز ہیں ان کو مد نظر رکھیں کہ اس کا طول ہے، اس کا عرض ہے، اور اس کے لیے ایک جو ہے عمق ہے، اس کا قد ہے، یعنی جو اس کا قد ہے، یہ تین ابعاد، اس کو جسم تعلیمی کہتے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جتنے بھی اجزاء مقداری ہیں یہ سب کے سب آراز ہیں جسم طبیعی کے لیے۔ جسم طبیعی یعنی جو قابلیت طول و عرض و عمق رکھتا ہے لیکن بالفعل طول و عرض اور عمق نہیں رکھتا، کہ اس کی وضاحت انشاءاللہ اپنے مقام پر آئے گی۔ یہاں پر جس حد تک جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جسم تعلیمی، خط اور سطح یہ عرض ہیں، یعنی یہ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتے بلکہ ان کو ایک سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ سہارا یہ ہے کہ ایک جسم کے اوپر عارض ہوتے ہیں، ایک جسم کے اوپر طاری ہوتے ہیں، ایک جسم کے عرض کے طور پر وجود خارجی میں آتے ہیں، لہٰذا یہ تینوں جسم کے بغیر خارج میں محقق نہیں ہو سکتے، جسم کے بغیر خارج میں ان کا وجود میں آنا ممکن نہیں۔ علامہ فرماتے ہیں اور جسم کس سے تشکیل پاتا ہے؟ فرماتے ہیں جسم وہی مادہ خارجی اور صورت خارجی سے تشکیل پاتا ہے۔ مادہ اور صورت خارجی متوقف بر جنس اور فصل ہے، لہٰذا اگر ایک شے کی اصلاً جنس اور فصل نہ ہو، یعنی جنس اور فصل کی نفی کر دی، اس کا مطلب ہے مادہ اور صورت خارجی بھی نہیں رکھتے۔ جب مادہ اور صورت خارجی کی نفی کی، اس کا مطلب ہے وہ شے اساساً جسم نہیں ہے، وہ شے جسمانی نہیں ہے، جسم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب وہ شے جسم نہیں ہے، اس شے میں اجزاء مقداری یعنی خط اور سطح اور
جو ہے وہ جسم تعلیمی بھی پائے نہیں جاتے ہیں۔ لہٰذا اس اساس پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شے غیر جسمانی ہو، جیسے مثال کے طور پہ عقول اور مفارقات، عالم عقل مجرد از جسم ہے، مجرد از جسمانیت ہے، لہٰذا وہاں پر طول و عرض اور عمق اس طرح جس طرح یہاں پر پائے جاتے ہیں وہاں پر موجود نہیں ہے۔ لہٰذا علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ وجود نہ جنس اور فصل رکھتا ہے، وجود نہ مادہ اور صورت خارجی رکھتا ہے، اسی طرح وجود اجزاء مقداری مانند کم، مانند خط، سطح اور جسم تعلیمی ان سے بھی منتفی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وجود ان اجزاء مقداری سے مرکب ہوا ہو، ایسا نہیں ہے۔ بس فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الْجُزْءُ الْمِقْدَارِي فَلِأَنَّ الْمِقْدَارَ مِنْ عَوَارِضِ الْجِسْم، فرماتے ہیں جزء مقداری، جتنے بھی اجزاء مقداری ہیں یہ سب کے سب عرض ہیں، کس کے لیے؟ جسم کے لیے عرض ہیں۔ ایک جسم ہو، ان کے اوپر یہ اعراض جو ہے وہ طاری ہوتے ہیں۔ وَالْجِسْمُ مُرَكَّبٌ مِنَ الْمَادَّةِ وَالصُّورَةِ، فرماتے ہیں اور جسم یعنی ہر جسم مرکب از مادہ اور صورت خارجی ہوتا ہے، اجزاء خارجی رکھتا ہے کہ وہ اجزاء خارجی مادہ اور صورت ہے۔ فرماتے ہیں وَإِذْ لَا مَادَّةَ وَلَا صُورَةَ لِلْوُجُودِ فَلَا جِسْمَ لَهُ، جب وجود کے لیے نہ کوئی مادہ ہے نہ کوئی صورت ہے، بس اصلاً وجود جسم نہیں ہے۔ توجہ کریں، یہاں پہ یہ نہیں کہنا چاہتے کہ جسم موجود نہیں ہے، یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت وجود وہ سنخ جسم سے نہیں ہے۔ حقیقت وجود جسم اور جسمانی نہیں ہے، بلکہ حقیقت وجود غیر از جسم ہے۔ اگرچہ جسم بالوجود موجود ہوتا ہے لیکن خود حقیقت وجود جسم نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ لَا مَادَّةَ وَلَا صُورَةَ لِلْوُجُودِ فَلَا جِسْمَ لَهُ، جب حقیقت وجود کے لیے نہ کوئی مادہ ہے اور نہ کوئی صورت ہے، بس حقیقت وجود جسم نہیں ہے۔ یہاں پہ جو کہہ رہے ہیں فلا جسم لا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جسم فلا جسم لا یعنی وجود کے لیے جسم نہیں، یعنی وجود جسم نہیں ہے، اساسی طور پہ وجود جسمانی نہیں ہے۔ وَإِذْ لَا جِسْمَ لَهُ فَلَا مِقْدَارَ لَهُ، اور چونکہ وجود جسم نہیں ہے لہٰذا وجود کے لیے یہ اجزاء مقداری بھی معنی نہیں رکھتے، وجود جو ہے اجزاء مقداری سے بھی مرکب نہیں ہے۔ بس آپ نے مشاہدہ فرمایا ہے کہ یہ جو حکم سلبی پنجم ہے اس کے اندر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک انتہائی خوبصورت جو بیان ہے اس کو ترتیب منطقی سے بیان کیا، اور وہ ترتیب ہمیں بھی مشاہدہ کرنے اور اس کو لحاظ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اول نفی اجزاء ذہنی کیا، اجزاء ذہنی عقلی جو جنس اور فصل ہیں، وہ جنس اور فصل ملازم ہیں، تلازم رکھتے ہیں اجزاء خارجی کے ساتھ، اجزاء خارجی جو مادہ اور صورت ہے ان کے ساتھ تلازم رکھتے ہیں، اور وہ اجزاء خارجی جسم کو تشکیل دیتے ہیں جو جسم تلازم رکھتا ہے اجزاء مقداری کے ساتھ۔ لہٰذا با انتفاع اجزاء عقلی اجزاء خارجی کی بھی نفی ہوتی ہے، اور با انتفاع اجزاء خارجی، اجزاء خارجی یعنی مادہ و صورت اساسی طور پہ یہ شے جسم نہیں ہے، اور اساسی طور پہ یہ شے اجزاء مقداری بھی نہیں رکھتی ہے۔ بس فرماتے ہیں وجود جو ہے اساساً نہ اجزاء عقلی رکھتا ہے، نہ اجزاء خارجی رکھتا ہے، اور نہ ہی اجزاء مقداری رکھتا ہے۔ وَمِمَّا تَقَدَّمْ يَظْهَرُ، یہاں پہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ حکم ششم بیان فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس حکم ششم کو علامہ نے حکم پنجم کے اوپر متفرع کیا ہے، اور اس حکم کو حکم پنجم کے اوپر متفرع کرنے کے علاوہ ایک اور دلیل بھی علامہ اس کے لیے ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو حکم پنجم بیان کیا ہے کہ وجود نہ اجزاء عقلی رکھتا ہے، نہ اجزاء خارجی رکھتا ہے، اور نہ ہی اجزاء مقداری رکھتا ہے، فرماتے ہیں سے بات ثابت ہوتی ہے، سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اساساً وجود نوع نہیں ہے، نوع حقیقی جو مرکب از جنس اور فصل ہوتی ہے، فرماتے ہیں اصلا وجود نوع نہیں ہے۔ کیوں نوع نہیں ہے؟ کیونکہ وجود مرکب از جنس اور فصل نہیں ہے۔ یہ ایک دلیل ہے، یعنی اس کو اگر ہم چاہیں وَمِمَّا تَقَدَّمَ يَظْهَرُ،
اس کو متفرع کریں و متوقف بر حکم پنجم کریں، یہاں سے استفادہ ہوتا ہے کہ اساسی طور پر وجود نوع نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ وجود مرکب از جنس اور فصل نہیں ہے، اور چونکہ وجود مرکب از جنس اور فصل نہیں ہے پس اساساً وجود نوع بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ علامہ ایک اور دلیل لاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ نوع اور افراد خارجی ان میں خاص تعلق ہوتا ہے، کہ اس کی بھی تفصیل وضاحت انشاءاللہ تعالی وہی مرحلہ پنجم کے آخر کے میں علامہ بیان فرماتے ہیں کہ نوع اور جو افراد ہوتے ہیں ان میں کیا ارتباط ہے. علامہ فرماتے ہیں کہ نوع، مثال کے طور پہ نوع انسان کو اگر ہم مد نظر رکھیں یا کسی بھی اور نوع کو، پتھر، ایک سنگ، یہاں پر نوع انسان سے مراد زید نہیں ہے، بکر نہیں، بلکہ نوع جو ایک امر کلی ہے. یہ نوع انسان ہاتھ پاؤں نہیں رکھتا، یعنی اس نوع انسان کے لیے کوئی جسم میں مادی نہیں ہے، جسم عقلی ہے. یہ نوع انسان اپنے حساب سے ہے، یعنی اس کو آپ اگر کہا جائے کہ نوع انسان کو تصور کریں، ہمیں مثال کے طور پہ ہاتھ پاؤں ناک کان والا ایک جو انسان ہوتا ہے، انسان کا ڈھانچہ، یہ تصور نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ نوع انسان نہیں ہے، بلکہ نوع انسان ایک امر عقلی ہے. اس نوع نے جب خارج میں تحقق پانا ہے، یہ نوع انسان جب خارج میں متحقق ہوگی، حتماً کسی نہ کسی فرد کے ضمن میں، کسی مصداق کے ضمن میں نوع متحقق ہوتی ہے، وگرنہ خود نوع بغیر کسی فرد کے، بغیر کسی مصداق کے متحقق ہونا چاہیے، یہ ممکن نہیں ہے. پس نوع کا تحقق و نوع کا وجود خارجی متوقف بر فرد و مصداق خارجی ہے. ایسا کیوں ہے؟ فرماتے ہیں کہ جو شے وجود خارجی ہوتا ہے، یعنی جو شے خارج میں متحقق ہونا چاہتی ہے، جو شے خارج میں موجود ہونا چاہتی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شے تشخص رکھتی ہو، اس شے کے لیے تحصل و تشخص خارجی رکھنا ضروری ہے. اور چونکہ نوع انسان یا کوئی بھی نوع ایک امر کلی ہے، ایک امر مبہم ہے، جو تشخص بذات ہی نہیں رکھتی، جو اپنی ذات کی وجہ سے تشخص نہیں رکھتی بلکہ فرد خارجی کی وجہ سے تشخص رکھتی ہے. لہٰذا اگر نوع خارج میں متحقق ہونا چاہتی ہے، نوع نے خارج میں محقق ہونا ہے، بدون افراد خارج میں محقق نہیں ہو سکتی ہے. اور انہی افراد خارجی کے ذریعے سے نوع جو ہے وہ خارج میں محقق و متشخص ہوتی ہے. علامہ فرماتے ہیں کہ وجود نوع نہیں ہے. کیوں؟ فرماتے ہیں کہ نوع تشخص کے لیے فرد کی محتاج ہے. جب تک فرد نہیں ہوگا نوع کو تشخص نہیں ہے، اور وہ خارج متحقق بھی نہیں ہو سکتی. لیکن اس کے برعکس وجود بذات متشخص ہے، تحصل عین ذات وجود ہے، تشخص عین ذات وجود ہے. تشخص اور وجود میں ایک تلازم ہے، جو تلازم ناقابل انفکاک ہے، ان میں سے جدائی قابل فرض نہیں ہے. لہٰذا فرماتے ہیں کہ وجود جو تشخص اپنی ذات کی وجہ سے رکھتا ہے، اور بقیہ تمام اشیاء وجود کی وجہ سے تشخص رکھتے ہیں، فرماتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ وجود اپنے تشخص میں کسی اور شے کا محتاج ہو، جبکہ نوع اپنے تشخص میں اور اپنے تحصل میں افراد خارجی کی محتاج ہے. لہٰذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وجود نوع نہیں ہے. فرماتے ہیں وَمِمَّا تَقَدَّمَ يَظْهَرْ أَنَّهُ لَيْسَ نَوْعًا. فرماتے ہیں کہ وہ مطالب جو ہم نے بیان کیے، یعنی فرع پنجم، یعنی مما تقدم سے مراد یہ حکم سلبی پنجم ہے. فرماتے ہیں وَمِمَّا تَقَدَّمَ يَظْهَرْ أَنَّهُ لَيْسَ نَوْعًا، کہ حقیقت وجود، ذات وجود نوع نہیں ہے. کیوں؟ فرماتے ہیں لِأَنَّ تَحَصُّلَ النَّوْعِ بِالتَّشَخُّصِ الْفَرْدِي. تحصل نوع، تشخص نوع فرد کی وجہ سے ہوتا ہے. نوع بدون افراد اپنی ذات کی وجہ سے نہ متشخص ہے، اور اپنی ذات کی وجہ سے تحصل خارجی نہیں رکھ سکتی، بلکہ حتماً ایک فرد ہو. یہ انسان حتماً زید کے ضمن میں تحصل رکھتا ہے، حتماً بکر کے ضمن میں، حتماً علی کے ضمن میں تحصل رکھتا ہے. علامہ فرماتے ہیں کہ لِأَنَّ تحصل النوع بالتشخص الفردی والوجود متحصل بنفس ذاته.
فرماتے ہیں وجود اپنی ذات کی وجہ سے متحصل ہے اور دوسروں کے لیے محصل ہے، دوسروں کو بھی تشخص عطا کرتا ہے، دوسروں کو بھی تشخص دیتا ہے. پس وجود کس طریقے سے نو ہو کہ جو اپنے تشخص میں افراد کی محتاج ہے، لہذا اساسی طور پہ وجود نو نہیں ہے. یہاں پر ہمارے لیے فصل سابع جس کے اندر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے احکام سلبی وجود کو بیان کیا تھا، یہ فصل جو ہے وہ تمام ہوتی ہے. فصل ثامن کے اندر علامہ طباطبائی ایک بہت ہی اہم مطلب اور علم فلسفہ کی اساسی ترین مباحث میں سے سب سے اہم بحث، یا کہا جائے اصالت الوجود کے بعد سے جو بہت ہی اہم بحث ہے، اس کو یہاں پہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ وہ ذکر فرماتے ہیں، اور وہ ہے نفس الامر. معنی نفس الامر کیا ہے، اور نفس الامر کے بارے میں متعدد اقوال ہیں، ان کو علامہ یہاں پر ذکر کرتے ہیں. تاریخی لحاظ سے اگر مختصر طور پر نگاہ دوڑائیں، نفس الامر کی بحث بہت ہی سابقہ دار بحث ہے اور بہت ہی پرانی بحث ہے کہ علم فلسفہ و علم عرفان دونوں میں اس سے اپنے اپنے انداز میں نفس الامر سے بحث کی جاتی ہے، اور حکماء و فلاسفہ متعدد اقران، متعدد صدیوں پر انہوں نے نفس الامر سے بحث کی اور اس کے متعلق اور اس کے بارے میں متعدد اقوال اور اس کے بارے میں متعدد انظار جو ہے وہ تشکیل پائی ہیں. یہ معنی نفس الامر جو علامہ یہاں پر ذکر کرتے ہیں، اور ابھی علامہ طباطبائی نے اس کو ایک مستقل فصل قرار دیا ہے کہ اس کو مستقل فصل قرار دینا ایک جہت سے انتہائی مبارک اور انتہائی اہمیت کی بات ہے. کیوں؟ چونکہ ایک انتہائی اہم مطلب ہے جس کا حق یہی ہے کہ اس کو ایک مستقل باب، ایک مستقل فصل اور ایک مستقل عنوان کے ساتھ، اہمیت کے ساتھ اس کو ذکر کرنا چاہیے. لیکن علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی نظر میں یہ ایک مستقل عنوان نہیں ہے، جس کا اظہار علامہ نے نہایت الحکمہ میں فرمایا ہے کہ نہایت الحکمہ کے اندر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے نفس الامر کو مستقل از اصالت الوجود بیان نہیں کیا، بلکہ نہایت الحکمہ میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے نفس الامر کو ذیل بحث اصالت الوجود اور فروعات اصالت الوجود میں سے قرار دیا، اور اصالت وجود کے اوپر ناظر ہوتے ہوئے علامہ نفس الامر کا وہاں پر معنی بیان کرتے ہیں اور وہاں پر نفس الامر کو ذکر کرتے ہیں. لیکن یہاں پر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک مستقل فصل اور ایک مستقل عنوان کے ساتھ ذکر کیا. نہایت الحکمہ کے اندر اصالت الوجود جو فصل دوم مرحلہ اولا ہے، اس کے جو فروعات ہیں، ایک جہاں پہ اصلی محتوا بیان کرنے کے بعد علامہ نے فروعات بیان کیے ہیں، ان میں سے فرع سابع اس کو علامہ نے اسی نفس الامر کے ساتھ مختص کیا ہے، اور وہاں پر تفصیل کے ساتھ نفس الامر کے بارے میں علامہ نے بحث کی ہے. علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے جناب مرحوم حاجی سبزواری، محقق سبزواری صاحب کتاب شرح منظومہ، انہوں نے اپنی کتاب شرح منظومہ کے اندر بھی اس کو نفس الامر کو ایک مستقل عنوان دے کر، البتہ عنوان نفس الامر نہیں دیا بلکہ فی مناط صدق القضایا، یعنی مناط صدق قضایا، اس عنوان سے جناب محقق سبزواری نے اس کو ذکر کیا ہے اور وہاں پر اس بحث کو مطرح کیا ہے، اور علامہ نے انہی کی پیروی میں ظاہراً یہاں پر بدایت الحکمہ کے اندر اس کو ایک مستقل عنوان اور ایک مستقل فصل کے طور پہ منعقد کیا ہے. نفس الامر کی بحث میں یعنی علامہ جو محتوا ذکر کرتے ہیں، اس میں وارد ہونے سے پہلے چند نکات کو ذکر کرنا ضروری ہے کہ بعض نکات اسی تذکرات جو ذکر کیے گئے ان میں گزر گئے، بعض ایک اہم نقطہ جس کی جانب اہمیت ضروری ہے، اور علامہ بین السطور بدون ان کے کہ علامہ یہاں پر صراحتاً وضاحت کریں اور صراحتاً اس مطلب کو ذکر کریں، علامہ نے اسی طرح سے عمل کیا ہے اور اسی طریقے سے اس بحث کو منعقد کیا ہے.
لیکن صراحت کے ساتھ علامہ نے اس مطلب کی طرف توجہ نہیں دلائی، بلکہ بہت ہی ظرافت سے علامہ نے ان دونوں مطالب اور ان دونوں جہات، ان تذکرات کو اپنی عبارت کے اندر ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نفس الامر کی بحث دو جہات رکھتی ہے، یعنی حکمہ فلاسفہ کے کلام میں نفس الامر کی بحث کے دو جہات و دو جوانب ہیں۔ ایک جہت اس کی جہت ہستی شناسانہ ہے اور ایک جہت اس کی جہت معرفت شناسانہ ہے۔ جہت اگرچہ اگر ہم دقت کریں تو ممکن ہے کہ جہت معرفت شناسانہ وہ جہت ہستی شناسانہ کی طرف پلٹ جاتی ہے، اس کا ارجاع جہت ہستی شناسانہ و جہت وجود شناسی کی طرف ہوتا ہے، لیکن نفس الامر کی بحث جو حکماء کے کلام میں موجود ہے اور حکماء کے آثار میں موجود ہے، اس میں یہ دونوں جہات موجود ہیں، اور ان جہات میں تفکیک کرنا، ان جہات کو جدا کرنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کہ جو بہت ساری مشکلات، بہت سارے خلط، بہت سارے اور دیگر مسائل، ان سے انسان کو محفوظ کرتا ہے۔ اگرچہ جیسا آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ دو جہاد کا مطلب نہیں کہ دو بالکل جدا اور پراکندہ چیزیں، اصلا اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ کہ یہ دو جہاد اگرچہ ایک عمیق ارتباط رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مرتبط ہیں، لیکن یہ جو دونوں جہاد ہیں یہ دو جہاد ہیں، ان میں تفکیک کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا اس مطلب کی جانب توجہ رکھنا کہ جو بحث نفس الامر ہے اس کی ایک جہت وجود شناسی ہے، اور دوسری جہت اس کی جہت ہستی معرفت شناسی، یہ دوسری جہت قرار پاتی ہے۔ اگر ہم تاریخی لحاظ سے حکماء کے آثار کی جانب رجوع کریں اور ان میں دقت کریں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ جو بحث نفس الامر ہے اس کا منشأ آغاز کیا ہے؟ اس کا منشأ آغاز جہت معرفت شناسانہ ہے، یعنی اساسی طور پہ یہ بحث جہت وجود شناسی سے شروع نہیں ہوتی ہے، جہت وجود شناسی کے اساس پر یہ بحث شروع نہیں ہوئی، بلکہ اساسی طور پہ یہ بحث جہت معرفت شناسانہ سے شروع ہوئی ہے، اور وہ اس طرح سے ہے کہ حکماء ان کے لیے تاریخی لحاظ سے ایک بات، مسئلہ اور ایک جو اہم ان کے لیے ایک مشکل تھی، اور وہ یہ تھی کہ قضایا جو ہم تشکیل دیتے ہیں ان میں سے بعض قضایا صادق ہوتے ہیں اور بعض قضایا کاذب ہوتے ہیں۔ قضایا سے مراد یہاں پر مراد وہ قضیہ لفظی نہیں ہے، بلکہ اس کا جو محتویٰ ہے، یعنی جو قضیہ عقلی ہوتا ہے کہ جو حاکی از ایک مطلب ہوتا ہے، کسی بھی مطلب سے حاکی ہے، یہ جو قضیہ ہے جو خود حاکی ہے اپنے محقق کے ساتھ یا مطابقت رکھتا ہے، یعنی یہ جو قضیہ ہے جو ایک واقعیت خارجی کو بیان کر رہا ہے، یہ قضیہ یا بعینہ بالکل اسی طرح جس طرح سے یہ قضیہ حکایت کر رہا ہے، محقق خارجی بھی اسی طرح سے ہے، اس کو کہتے ہیں قضیہ صادقہ۔ یا یہ اس محقق کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا، اس صورت میں اس کو قضیہ کاذبہ کہتے ہیں، یہ مطابق با واقع نہیں ہے۔ پس جو ملا کے قضیہ ہے، صدق اور کذب قضیہ کا ملاک مطابقت با واقع یا عدم مطابقت با واقع ہے، اور یہیں سے ہمیں صدق اور کذب در حکمت اسلامی و فلسفہ اسلامی در مقابل صدق اور کذب در فلسفہ غربی، ان میں فرق معلوم ہوتا ہے کہ حکمت اسلامی کے اندر، فلسفہ اسلامی کے اندر صدق اور کذب کا ملاک مطابقت با واقعیت ہے، مطابق با واقع ہونا یہ ملاک صدق اور کذب ہے، نہ کہ دیگر ملاقات جو حکمائے غربی، چونکہ حکمائے غربی اساسی طور پہ معتقد ہیں کہ ہم واقعیت کو درک نہیں کر سکتے، واقعیت ہمارے لیے قابل دسترسی نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے ہر شے کو نسبی قرار دے کر اس نسبیت کے اساس پر صدق اور کذب کے الگ ملاک اور الگ معیارات جو ہے وہ قرار دیے ہیں۔ لہٰذا اس اساس پر فلسفہ اسلامی کے اندر صدق اور کذب کا جو ملاک ہے وہ ملاک مطابقت با واقعیت خارجی ہے، واقعیت خارجی کے ساتھ مطابق ہونا، یہ ملاک صدق اور کذب در فلسفہ و حکمت اسلامی ہے۔ یہاں پر
یہ بحث شروع ہوئی کہ قضایا جن کے صدق اور کذب کا جو ملاک ہے وہ مطابق با واقعیت خارجی ہونا ہے. بس اساسی طور پہ یہ بات شروع ہے کہ یہ جو قضایا ہیں کیوں صادق ہیں. ہم بعض قضایا کو کہتے ہیں قضایا صادقہ، بعض قضایا کو کہتے ہیں قضایا کاذبہ. خب کیوں یہ صادق ہے اور کیوں وہ کاذب؟ چونکہ یہ قضایا مطابق با واقعیت ہیں، بعض قضایا مطابق با واقعیت نہیں ہے. اب آتے ہیں حکمہ یہاں سے متوجہ ہے، کہتے ہیں کہ بعض قضایا کے لیے مطابقت بخارج دینا بہت آسان ہے. مثال کے طور پہ یہ صفحہ سفید ہے، اس قضیہ جو میں نے تشکیل دیا کہ یہ جو صفحہ ہے سفید ہے، اس کا مطابق خارجی یہیں پہ خارج میں بطور حصی میں مشاہدہ کر رہا ہوں، خارج میں واقعاً موجود ہے. اس کے علاوہ بعض اور چیزیں جن کے لیے مطابق ان کا مطابق یعنی ان کا جو محکی ہے وہ ذہن ہے، مطلقاً ذہن ہے. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں الانسان کلی، انسان ایک امر کلی ہے، انسان ایک امر کلی ہے. یا الانسان نوع، انسان جو کلی ہے خارج میں موجود نہیں ہے، کیونکہ خارج میں جو انسان موجود ہے وہ اصلاً انطباق نہیں رکھتا، وہ انطباق برکثیرین نہیں رکھتا کہ کلی ہو یا جزئی ہو، بلکہ خارج میں موجود انسان متشخص ہے اور ایک فرد و مصداق انسان ہے، وہ کلی اور جزئی نہیں ہے. بمعنی منطقی کلی اور جزئی نہیں، اگرچہ جزئی فلسفی ہے جس سے اپنے مورد میں بحث کی جائے گی. بس بعض قضایا ہیں جن کا محکی ذہن ہے، لیکن بعض قضایا ایسے ہیں کہ جو ناظر بے خارج ہیں، جو خارج کی جانب ناظر ہوتے ہیں، لیکن ان کا جو محکی ہے وہ بطور صریح بطور واضح ہمیں خارج میں نظر نہیں آتا ہے. جیسے معقولات ثانیہ فلسفی ہیں، علیت ہے، معلولیت ہے، وحدت ہے، کثرت ہے. اس کے علاوہ دیگر معقولات وجوب، امکان، امتناع و الہٰذا، یہ سارے کے سارے معقولات ثانیہ فلسفی ہمیں بطور صریح ان کا نفس الامر خارج میں نظر نہیں آتا. دوسری جانب سے ان کا نفس الامر ذہن بھی نہیں ہے، چونکہ یہ قضایا اساسی طور پہ ذہن کی طرف ناظر ہی نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خارج میں آگ علت حرارت ہے، بس علیت خارج میں بیان کرنا چاہتا ہوں. اگر یہ کہوں کہ علیت ذہنی ہے لیکن خارج میں آگ علت حرارت ہے، یہ خلاف عقل ہے. اصلا کوئی بھی عقل سلیم اس مطلب کو جو ہے قبول نہیں کرتی ہے. لہٰذا یہ اساسی طور پہ قضایا ناظر بے خارج ہیں، ان کا محکی بھی خارج میں ہونا چاہیے، لیکن ہمیں آگ اور حرارت ان دو سے جدا ایک شیء سوم بطور علیت، ایک شیء چہارم بطور معلولیت، ایک شیء پنجم بطور وحدت یا کثرت نظر نہیں آتی. خارج میں یہ آگ ہے اور حرارت، بس علیت کہاں ہے، بس معلولیت کہاں ہے، بس وحدت اور کثرت اور اس طرح کے جتنے معقولات ثانیہ فلسفی ہیں یہ خارج میں کیسے موجود ہے، یہ خارج میں کہاں ہے. اور ان قضایا کا محکی، ان قضایا کا مطابق، یہ قضایا مطابق ہیں، ان کا جو مطابق ہے صیغہ مفعول جس کے ساتھ یہ تطابق رکھتے ہیں، ان کا مطابق کیا چیز قرار پاتی، اس کے بارے میں بحث شروع ہوئی. اور یہاں سے حکماء فلاسفہ اسلامی وہ نفس الامر کی جانب متوجہ ہوتے ہیں، اور انہوں نے ملا کے صدق یعنی ملا کے صدق قضایا اس کو نفس الامر قرار دیا کہ جو نفس الامر عام میں الذہن اور خارج ہے. یہاں پر بس آپ نے مشاہدہ کیا کہ تاریخی لحاظ سے حکماء اسلامی اس نفس الامر کی جانب جس مطلب سے متوجہ ہوتے ہیں وہ صدق یا کذب قضایا ہے، اور صدق اور کذب قضایا کو درک کرنے کے لیے، اس کو معیار کو جاننے کے لیے انہوں نے منات نفس الامر کو قرار دیا، مطابق کو قرار دیا کہ اس کا مطابق کیا ہے، اس کی واقعیت کیسی واقعیت ہے، چاہے واقعیت خارجی ہو چاہے واقعیت ذہنی ہو، خارج میں واقعیت بطور جدا و منحاز ہو، یا اس کی واقعیت جدا اور منحاز کے طور پہ نہیں ہے لیکن بالآخر کسی نہ کسی طرح سے واقعیت رکھتا ہے. یہاں سے حکماء متوجہ ہوتے ہیں
فرماتے ہیں کہ سارے جو قضایا، اب بحث قضایا سے اٹھ کر واقعیت میں آ گئی. دقت کریں کس ظرافت کے ساتھ بحث معرفت شناسی سے ہستی شناسی کی جانب منتقل ہوتی ہے. اور وہ یہ کہ حکماء متوجہ ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے قضایا کے صدق اور کذب کو جاننا ہے، اگر ہم نے قضایا کے ملا کے صدق اور کذب کو جاننا ہے، کہ جس کو ہم نے مطابقت با واقعیت قرار دیا ہے، یہ واقعیت چند طرح سے ہے. بعض اوقات واقعیت خارجی ہے، بعض اوقات واقعیت ایسی ہے کہ واقعیت ذہنی ہے، اصلاً خارج میں موجود نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ واقعیت ایک واقعیت ذہنی ہے، عقلی ہے، معقول ہے، کلی ہے، نوع ہے، جنس ہے. یہ سارے کے سارے وقائع ذہنی ہیں، ان کی واقعیت ہی ذہنی ہونا ہے. بس آپ ان کو خارج میں تلاش نہ کریں. اور بعض اور حقائق، بعض اور اشیاء ہیں جن کی واقعیت ایک اور سنخ کی واقعیت ہے، ان کی واقعیت ایک اور جنس کی واقعیت، ایک اور طرح کی واقعیت ہے. لہٰذا یہاں پر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اس بحث کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. فرماتے ہیں کہ آ کر پہلے اشیاء کی واقعیت شناسی کرتے ہیں. یہ اشیاء کی واقعیت کیسی واقعیت ہے، ان کا نحوِ وجود کیا ہے، ان کی کیفیت وقوع، یہ کس طرح سے واقع ہیں. آیا ان کی کیفیت وقوع بطور خارجی ہے، یعنی یہ شے خارجی ہے، شے خارج از ذہن و خارج از نفس ہے، یہ اس کی حقیقت شے ذہنی ہونا ہے، اس کی واقعیت ہی ذہنیت ہے، یہ خارج از ذہن موجود نہیں ہو سکتی. لہٰذا اس کا نفس الامر بھی ذہن ہے، اس کی واقعیت ہی ذہنی ہونا ہے. یا بعض اشیاء خارجی ہیں، ان کی واقعیت ایک خاص طرح کی واقعیت ہے. بعض اشیاء دیگر ہیں وہ بھی خارجی ہیں، لیکن اس گروہ اول کے مقابلے میں ان کی واقعیت ایک اور طرح کی واقعیت ہے. بس یہاں پہ آپ نے مشاہدہ کیا کہ بحث کس طریقے سے، بحث نفس الامر، کہ جو واقعیت خارجی سے شروع ہوتی ہے، معذرت کے ساتھ جو بحث معرفت شناسی سے شروع ہوتی ہے، حکماء صدق اور کذب قضایا کے درپے ہوتے ہیں، اور صدق اور کذب قضایا کا جو ملاک و منات ہے، اس صدق اور کذب کے ملاک و منات کو ڈھونڈتے ہوئے وہ واقعیت خارجی میں منتقل ہوتے ہیں. اور یہاں پہ آ کر دیکھتے ہیں کہ اشیاء کی اساساً واقعیت خارجی، ان کی واقعیت، ان کی ہستی، ان کا تحقق اور ان کا وقوع وہ الگ الگ طرح کا تحقق ہے. ان کی ایگزسٹنس، ان کا وقوع ایک خاص طرح کا وقوع ہے، اور ان کی واقعیت ان کے اپنے حساب سے ہے. ان کی مثال کے طور پہ جو اشیاء ذہنی ہیں ان کی واقعیت ذہنی ہے، پس آپ ان سے اشیاء خارجی کے مانند آثار کی توقع نہ رکھیں. جو اشیاء خارجی ان کی واقعیت ہی خارجیت ہے، ان کی واقعیت ہی خارجی ہونا ہے. ان سے آپ اشیاء ذہنی کے جو آثار ہیں اور اشیاء ذہنی کے جو لوازم اور اس کے جو امور ہیں ان کی توقع نہ رکھیں. پس اساسی طور پہ ہم نے مشاہدہ کیا کہ حکماء اس بحث کو معرفت شناسی سے شروع کرتے ہیں اور اس بحث کو ہستی شناسی و اشیاء کے واقعیت خارجی اس کی جانب منتقل کرتے ہیں. اس کے اوپر جو بہترین شاہد ہے وہ خود جناب محقق سبزواری، جناب حاجی سبزواری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب شرح منظومہ کے اندر جہاں پر اس بحث کو ذکر کیا ہے، وہاں پر اس بحث کو منات صدق اور کذب اس لحاظ سے ذکر کیا، اور اسی جہت سے وہ بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ واقعیت خارجی کی جانب ملتفت اور منتقل ہوتے ہیں. پس بحث کو وہ قضایا سے شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد واقعیت خارجی کے اوپر جا کر منتہی کرتے ہیں. لیکن اگر ہم ایک اور جہت سے نگاہ کریں، اگر ہم ایک اور جہت سے نگاہ کریں، وہ جہت بہت دقیق ہے، اس کی جانب توجہ کریں، اور وہ یہ ہے ہستی یا واقعیت خارجی کے اندر یہ اشیاء مختلف ہیں. پر ابھی آپ جو جتنے مطالب بیان کیے ان کو ایک طرف رکھ کے آئیں ایک اور جہت سے، جس جہت سے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اس مطلب کے اندر وارد ہوتے ہیں، اور وہ بہت دقیق جہت سے علامہ وارد ہوتے ہیں کہ یہ علامہ کا واقعاً ایک ابتکار اور ایک
بہت ہی خلاقیت ہے کہ جو علامہ نے اس بحث کے اندر انجام دی ہے۔ علامہ طباطبائی ہستی کے لحاظ سے وارد ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہستی میں اگر غور کریں، انسان کو آپ رہنے دیں، قضیے کو ایک طرف رکھیں، قضیے کا صدق اور کذب یہ بھی موضوعیت نہیں رکھتا، آئیں ہستی کو مشاہدہ کریں۔ یہ ہستی جس کو ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، فرماتے ہیں اس ہستی کے اندر جب مطالعہ کرتے ہیں، اس ہستی کا مشاہدہ کرتے ہیں، آیا ہستی کے اندر جتنی اشیاء ہیں، جتنی واقعیات ہیں، یہ ساری کی ساری ایک سنخ کی واقعیات ہیں، یہ ساری کی ساری آیا ایک ہی طرح کی، ایک ہی کیفیت کا تحقق رکھتے ہیں؟ علامہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، بعض اشیاء اصیل ہے، جو وجود اصیل ہے، اس کا تحقق اس کی اپنی ذات کی وجہ سے ہے، تحقق میں کسی اور شے کے اوپر متوقف و محتاج نہیں ہے، بلکہ اس کا تحقق، اس کا وقوع اس کی اپنی ذات کی وجہ سے۔ بعض اشیاء جو خارجی ہیں لیکن اعتباری ہیں، بالوجود موجود ہیں، وجود کے ذریعے سے تحقق پاتے ہیں، جیسے ماہیت۔ جتنی بھی ماہیات ہیں، علامہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری جو ماہیات ہیں، یہ سب کی سب بالوجود موجود ہیں، بس ان کا تحقق خارجی، ان کی ذات ہی ایسی ہے جو ذات کہتی ہے کہ یہ مستقل خارج میں موجود نہیں ہو سکتے، یہ بدون واسطہ در عروض، بدون حیثیت تقییدیہ وجود خارج میں موجود نہیں ہو سکتی ہیں، بس ان کے وجود خارجی و تحقق خارجی کے لیے حتمی طور پر وجود کا ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ فرماتے ہیں کہ یہی جو اشیاء خارجی ہیں، ان میں ایک سنخ سوم کی ہیں اشیاء، کہ وہ بھی وجود اصیل کی طرح نہیں ہے کہ جو بذات موجود ہوں، وجود اصیل کی مانند نہیں ہے، بلکہ علامہ فرماتے ہیں کہ یہ مفاہیم جو معقولات ثانیہ فلسفی ہیں، ماہیت کی مانند بھی نہیں ہیں، انسان اور بقر اور مثال کے طور پہ دیگر جتنے ماہیات ہیں، ان کی طرح آپ کو جدا جدا نظر نہیں آتے، بلکہ یہ وجود کے اندر، یہ جو بھی ان کا موضوع ہے، جو بھی ان کا موصوف ہے، اس کے اندر مندمج ہے، اس کے اندر جو ہے یہ مندمج ہے، اسی کے اندر مکمل طور پہ یہ موجود ہے خارجی، لیکن یہ جدا اور منحاص طور پہ اپنے موضوع سے موجود نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر آ کر معرفت شناسی کی بحث تشکیل پاتی ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ قضایا جو وجود کے اوپر ناظر ہیں، ان کو مطابق اور ان کا جو محکی ہے وہ وجود اصیل ہے، جو قضایا ناظر بے ماہیات ہیں، ان کا محکی ماہیت اعتباری ہے، اور وہ قضایا کے جو ناظر بے معقولات ثانی ہیں، خواہ معقولات ثانیہ فلسفی ہوں، یہ سارے کے سارے قضایا، ان کا محکی نہ وجود اصیل ہے اور نہ ہی ان کا محکی وہ ماہیات ہیں، بلکہ ان کا محکی وہ ظریف شے ہے کہ جو اپنے موضوع کے اندر مندمج، اسی کے اندر گھسا ہوا، یعنی یہ تعبیر استعمال اس لیے کرو تاکہ فہم حاصل ہو کہ اس سے جدا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے سطح اندماجی اور اسی کے اندر مکمل طور پہ مندمج اور مندک ہے۔ لہٰذا ہمیں قضایا کو واقعیت خارجی کے مطابق تطبیق دینا چاہیے۔ لہٰذا علامہ کا مدعا یہ ہے کہ یہ واقعیت خارجی چونکہ چند طرح کی ہے، چند سطوح کے اوپر مشتمل ہے، یہ واقعیت خارجی چند جو ہے اس کے طبقات ہیں، اس کی چند حیثیات ہیں، لہٰذا اس اساس پہ قضایا کی بھی چند حیثیات ہیں، قضایا کی بھی چند طبقات اور چند گروہ ہیں، سارے قضایا بطور یکساں نہیں ہیں، اور ہر قضیے کا محکی اور ہر قضیے کا جو مطابق اور اس کا نفس الامر ہے وہ اسی کی اساس پر ہوتا ہے۔ اس جہت اور اس پس منظر کے ساتھ علامہ طباطبائی اس فصل کے اندر وارد ہوتے ہیں، اور اس فصل کے اندر اشیاء کی واقعیت شناسی اور اشیاء کی جو مختلف حیثیات ہیں ان کی طرف علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ متوجہ ہوتے ہیں، کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس فصل کے جو مزید مطالب ہیں اور عمیق جو علامہ نے اس کے اندر مباحث مطرح فرمائی ہیں، ان کو آئندہ آنے والے دروس کے اندر بیان کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔